اسی اعتبار سے وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ زمین میں نمی آتی ہے تو پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور وہ پھر ایک بیج 700 بیجوں کی صورت میں پھر باہر نمایاں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے۔ پھر وہ اناج بھی صرف ہمارے لیے کافی نہیں تھا، جانور چر جائیں، پرندے چگ جائیں، ان کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا سسٹم نظام ہضم کا ایسا نہیں تھا۔ اس واسطے اس کو سکھانا، اس کا بھوسا نکالنا، اس کو پیسنا، اس کو گوندنا، پھر اس کو پھیلانا، پھر اس کو آگ پر تپانا، اس کے بعد جا کے روٹی تیار ہوتی۔ یہ سب چیزوں کی ہم محتاج تھے۔ کھا لینے کے بعد پھر ایک چکی کی ضرورت تھی۔ پاور کسی بھی چیز میں اس کی روح نکالنے سے آتا ہے۔ اس واسطے اندر اللہ نے ایک مشین بنا دی، سب میں ہے، وہاں جا کے وہ ہضم ہوتا۔ پھر اس میں کھرا کھوٹا الگ الگ کرنا تھا، کارآمد غیر کارآمد دونوں کو جدا کرنا تھا۔ پھر اس سے حاصل ہونے والی توانائی کی سپلائی کا بندوبست تھا، اور سپلائی کے واسطے باریک باریک موٹی موٹی بے شمار رگوں کی ضرورت تھی۔ یہ پورا جال کس نے بچھایا؟ اللہ نے۔ ان سب کے ہم محتاج تھے۔ اس واسطے ہماری حاجت ایک نہیں یا 3-4 نہیں، جیسے حکومتیں بولتی ہیں 3-4 ضرورتیں ہیں آدمی کی۔ روٹی ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس بھی تو علم نہیں ہے نا۔ وہ علم جسے علم حقیقی کہتے ہیں، وہ ایک وقت تک سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کے حکمراں ایک وقت یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی ضرورتوں کو پورا میں کر رہا ہوں، لیکن خود ان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا مسئلہ تم لوگ حل کریں گے، میرا کام تم بنائیں گے، میرے کو تم جتائیں گے، میرے کو تم لائیں گے۔ ارے خدا کو لانے والا بندوں سے کہیں کو بول رہا میرے کو تم لوگ لاؤ بول کے۔ جہالت پر جہالت، نادانی پر نادانی، حماقت پر حماقت دیکھنے میں آتی جا رہی۔ لوگ کارناموں کو دیکھ کے بہت تعجب کر رہے ہیں، ایسا کیسا نکل گیا بھائی، ویسا کیسا نکل گیا بول کے۔ مگر بعض لوگ وہ ہیں جو روزانہ دن بدن بڑھتی جہالت کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ کوئی سمجھ رہا دنیا بھر کا وہ جناب لیڈر ہے، گرو ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یوں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر نادان ہے تو وہی ہے۔ مروبیت کی عادت ہو گئی لوگوں کو۔ متاثر ہونے کی عادت ہو گئی۔ کچھ کر سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں، ارے وہ انہیں ہمارے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں، انہیں خود ہی بول رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، تو میرا کام کر، میں تیرا کام کرتا۔ دونوں اپنی اپنی حاجت اور ضرورت ظاہر کر رہے ہیں، محتاجی ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن جو محتاج ہے وہ تو حاجتیں ہی پیش کر سکتا ہے۔ اتنی امداد کر دیا، اتنی امداد کر دیا، اتنے کروڑ منظور کر لیا، اتنے کروڑ منظور کر لیا، وہ آئے کہاں اتنے کروڑ؟ بولے تم لوگ دیے سوچ ہے وہ بولتے۔
سیدھا سادہ آدمی تو بول کے کر کے عاجزی سے انکساری سے لے لیتا، نہ زبردستی دھونس جما کے لے لیتا، بس اتنا ہی فرق۔ ٹیکس ہی ان کا ٹیک ہے، سہارا۔ گزر رہے ہیں تو پیسے دو، واپس ہو رہے ہیں تو پیسے دو۔ اسی سے نا پورے مین شاہ راہوں پر ہر 50 کلومیٹر پہ انہیں بولتا، ایسا ہاتھ اٹھاتا، سلوٹ مارتا۔ یہ سلوٹ کا ہے کا اعزاز کا نہیں، احتیاج کا۔ اور جو ہی اس کی حاجت پوری ہو جاتی فوراً ہاتھ نیچے کر دیتے۔ دیکھے نہیں دیکھے تم لوگ؟ اب تو جا کے بال کٹواؤ تو بھی ٹیکس دے رہا ہے، ہوٹل میں کھانا کھاؤ اپنے پیسے دے کے تو بھی ٹیکس دے کے آنے کا، ترکاری بیچو تو بھی ٹیکس دینا ہے۔ اب خالی یہ بولنا باقی رہ گیا ہے کہ اب سانس لینے کا بھی ٹیکس دینا ہے۔ اس بات سے جب پڑھتے ہیں قرآن شریف کی یہ آیت، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً ہم سراپا محتاج ہیں اور وہ سراپا غنی ہے۔ اعضاء و جوارح کی محتاج تھے، وہ دیا۔ دل کی دھڑکنوں کے محتاج تھے، وہ دیا۔ دماغ کی شریانوں کے محتاج تھے، وہ دیا۔ ان باریک باریک رگوں میں خون کے دوڑنے کا سسٹم کے محتاج تھے، وہ دیا۔ آنکھوں میں باریک باریک ڈورے محتاج تھے، انہوں نے عطا فرمایا۔ تو ہم وقت کے محتاج، ہم جگہ کے محتاج، ہم صورت کے محتاج، ہم اعضاء و جوارح کے محتاج، ہم سانسوں کے محتاج، ہم دھڑکنوں کے محتاج، ہم پانی ہوا کے محتاج، ہم آگ اور ٹھنڈک کے محتاج، زمین و آسمان کے، سورج کے، چاند کے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، ہر چیز کے محتاج تھے۔ ہم تھے ہی نہیں، ہم اپنے ظہور کے محتاج تھے۔ عدم سے وجود میں آنے کے، اعطاء الوجود ما لا يستحق بنفسه کا نام تخلیق ہے۔ وجود کا دیا جانا جس کا وہ اپنی ذات سے مستحق نہیں ہے، وہ دیا جانا، یہ خلق، یہ تخلیق۔ اسی بات سے فرمایا گیا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے وجود بخشی کی۔ کس کی؟ اس کی جو اللہ کے علم میں تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ وجود ان کی صفت ہے اور عدم ہماری۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عدم ہوں، مجھ میں کسب و انفعال، میرا خارج میں کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ ہاں کوشش کرنے پر کچھ مجھے دیا جا سکتا ہے، اس کا نام کسب ہے۔
اور وہ کچھ مجھ پر تصرف کرے تو اس تصرف کو قبول کرنے کی مجھ میں صلاحیت ہے، اس کا نام انفعال ہے۔ میں عدم ہوں، مجھ میں کسب و انفعال کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہتے رہتے ہیں ذرا سمجھ کے پڑھ لیا کرو کلام غلام کو، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا بول کے سمجھاتے رہتے۔ ہم نہیں تھے، اسی کا نام آدم ہے۔ اب نہیں تھے تو جو نہیں تھا وہ تو نہیں ہی رہے گا، اسی واسطے آدم کی دو صورتیں بیان کی گئی۔ ایک کو کہتے ہیں عدم اضافی اور ایک کو کہتے ہیں عدم حقیقی۔ عدم اضافی اس عدم کا نام ہے جو باہر میں ظاہر نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے، اس کو کہتے ہیں عدم اضافی۔ جو خارج میں ظاہر نہیں ہے، اپنے باہر ظاہر ہونے میں محتاج ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس اللہ کے علم میں جو چیز ہے اسی کو کہتے ہیں معلومات الہیہ، اسی کو کہتے ہیں اعیان ثابتہ، اور اسی کو کہتے ہیں حقائق کونیہ۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کے علم میں بھی نہیں، تصور میں خالی، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں عدم محض۔ تو اب میری جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ میں معلوم حق ہوں، وہی میری ابتدا ہے۔ اور جب اس دنیا میں پہنچ کر مختلف مراحل سے گزر کر علمی اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے اپنی اس حقیقت کو پا کر پھر میں اسی جگہ پہنچ جاؤں، یہی میری انتہا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے سالک کی جو ابتدا ہے وہی اس کی انتہا ہے۔ اس حالت میں پہنچنے پر میری یہ تمام احوال سے اللہ کی ذات پاک ہے کا جب تصور قائم ہوتا ہے تو آدمی کو سبحان اللہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا قائل ہونا الگ ہے، سبحان اللہ کا حاصل ہونا، سبحان اللہ کا کہنا الگ ہے، سبحان اللہ کا ملنا الگ چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ۔ آئی تو کوئی تو بات ہے کہ آدھا میزان عمل بھر جاتا ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہنے کے بعد بھی اس کی اپنی مرضی باقی ہے، اس کی اپنی خواہش باقی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو کچھ کرتا دھرتا مانتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے، یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ہو جائے، میں وہ چاہ رہا ہوں میں وہ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حاصل نہیں ہوا ابھی؟ سبحان اللہ حاصل
نہیں ہوا، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے۔ ابھی بہت سمجھنا باقی ہے، کلمہ طیبہ کو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو۔ اسی بات سے فرمایا گیا ہے سبحان اللہ سے آدھا میزان عمل بھر جاتا ہے، الحمدللہ سے پورا بھر جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے واسطے تو اس میں جگہ رہتی ہی نہیں ہے۔ اسی بات سے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چلتے پھرتے یہ عینک لگا لو، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی عینک رہنا، صورت دکھی، سبحان اللہ، صورت کسی کے دکھانے سے دکھ رہی ہے، وہ دکھانے والا یہ ہے الحمدللہ۔ کسی میں ضرورت محتاجی نظر آئی، سبحان اللہ ہے، اس کی اس ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے تو پورا کرنے والا یہ الحمدللہ ہے۔ اس میں جو نقص ہے اللہ اس نقص سے پاک ہے، یہ سبحان اللہ، اور اس کے بالمقابل جو خوبی ہے وہ خوبی اللہ میں ہے، یہ ہے الحمدللہ۔ اسی لیے کلام غلام میں ہے، اندھا ہے بندہ سبحان اللہ، بینا ہے مولا، یہ سینس میں پڑھو وہ نظم سمجھ میں آتا۔ اگر اب 4:30 ہو گئے، آج جو بات اصل میں عرض کرنے کے لیے ہم بیٹھے تھے، وہ بات میں جو قصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اور واقعیت کو اپنے اندر لانا ایک بہت بڑی چیز ہوتی، اور جب تک کہ وہ معیار پیدا نہ ہو پھر وہ نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ کی بے شمار تسبیحاں پڑھ لے رہے، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میرے کیا سمجھے آخر بول رہا ہوں، پھر مجھ سے سمجھ میں آتا سبحان اللہ تو کبھی یہ جملہ بولتا ہی نہیں تھا ہوں۔ کسی سے کچھ انبن ہو گئی، سامنے والا ذرا زور دکھایا تو سامنے والا بولتا ابھی تم میرے کو پہچانا نہیں، بول سبحان اللہ بولنے والا بول سکتا ہے ایسا؟ پہچاننے کے واسطے علم و معرفت چاہیے، علم و معرفت کہاں ہے؟ معلوم میں جی، حقیقتیں پیدا کریں کسی بھی چیز میں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے ہیں، کہے کو نہیں قبول ہو رہے ہیں۔ اس میں اعظم سکھا دو جی، اس میں اعظم سکھا دیے تو دعائیں قبول ہوتے کہتے ہیں، اس میں اعظم کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگے تو قبول ہوتی، اس میں اعظم سکھاؤ۔ بلکہ کوئی آدمی جا کے اپنے شیخ کے پیچھے پڑ گیا، آج کل ایسے نہ مریداں ہیں نہ ویسے شیخاں ہیں، آج کل تو اپنے مسئلے لانے والے مریداں ہیں اور ان کے مسئلوں کو میں پورا کر سکتا ہوں بولنے والے شیخاں ہیں۔ شیخی کرنے والے، بندہ اور شیخی، تو چلے گیا کہ اس میں اعظم سکھاؤ، بولے ٹھیک ہے آ جاؤ دریا کے کنارے، بولے سمندر کے کنارے آ جاؤ فلانے دن فلانے ٹائم پہ، وہاں آ گئے تو وہاں کشتی لے کے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ جائے اس میں، بولے
اسم اعظم سیکھنا ہے نا، بیٹھ جائے اس میں، کشتی میں بٹھا لیے گئے، کشتی کا چپو چلاتے ہوئے بیچ سمندر میں لے گئے، لے آ کے اس کے دونوں مونڈے پکڑ کے اٹھا کے زمین پانی میں پھینکے، اور پھینک کے واپس چپو چلاتے ہوئے کشتی لانا شروع کر دیے۔ انہیں غوطے کھاتے ہوئے پکار رہا، حضرت بچا لو، حضرت بچا لو، حضرت بچا لو، پلٹ کے دیکھ رہے نہیں ہوں۔ جب اسے 100% یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہ دوبارہ واپس آ کر بچانے والے نہیں ہیں، بول کے اس وقت میں گڑ گڑا کے تڑپ کے اضطراب اور بے چینی اور بے قراری میں پکارا کرتے، اے اللہ تو ہی بچا لے، بول اتنی زور سے بولا ان کو سنائی دیا کرتے۔ دور جانے کے بعد جلدی جلدی چپو چلاتے ہوئے واپس آئے کرتے کشتی لے کے، پانی میں سے اس کو اٹھا کے کشتی میں بٹھائے، ذرا ہوش سنبھلنے کے بعد بولے کرتے، یہ جو تو بولا نہیں اے اللہ بول کے، جس حالت میں بولا، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میرے لیے کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، اب مجھے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر ایک سے پوری امیدیں ختم کر کے اور ہر ایک سے پورے تعلقات ختم کر کے پورے ایمان و اعتقاد و یقین کے ساتھ میں تو نے جو اللہ پکارا ہے، اسی کا نام اسم اعظم ہے۔ بولے اس حالت میں آدمی اپنے عمل کو بنائے، نتائج ظاہر نہیں ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، حقیقتیں نہیں، صورت ہے، روح موجود نہیں ہے، کہنے کو ہے، حاصل کچھ نہیں۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، معیار ہونا عمل میں، اس کی کوشش کرو۔ 1 روپے کا سکہ 8 آنے کا سکہ برابر برابر ہی رہتا، بلکہ ذرہ 8 آنے کا بڑا بھی رہتا۔ تو 1 روپے کا سکہ ڈالے تو اندر سے کارڈ نکلتا، آپ 65 کلو کا ہیں بول، 8 آنے کا سکہ ڈالے تو نہیں دیتا ہوں، کارڈ نہیں دیتا۔ ایک معیار ہے مشین کے پاس مقرر، اس معیار کی چیز اس میں ڈالی جائے گی تو پھر صحیح نتیجہ ظاہر ہوگا۔ 10 روپے کے سکے کا معیار ہے، 8 آنے لے آ کے ڈال رہے، نتیجہ آئے گا۔ 8 آنے بھی بہت بول رہا ہوں، اب نہیں ہے دوسرے سکے بول کے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہو گیا ہے اس وقت، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا بڑے جوش سے، نعرہ تکبیر سے قلب جہاں چیر دے۔ اتنی بڑی چیز ہے، لا کی شمشیر سے تمام غیر اللہ کو کاٹنا ہے۔ تو چیزوں کی حقیقتوں کو زندگی میں لانے کی فکر کرنا اور علم اہتمام سے تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرتے رہنا۔ تو آج سبحان اللہ کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ کہنا نہیں، سبحان اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صل وسلم وبارك على سيد المرسلين۔